ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، اسم اللہ دا غافل بندیاں جپیا کر بس تو، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ تے پچھلی راتی رویا کر تو، تے منگیا کر تو معافی، پچھلی راتی رویا کر تو، منگیا کر تو معافی، جے شرمندہ اندرو ہوویں ہک اتھرو ہی کافی، جے شرمندہ اندرو ہوویں ہک اتھرو ہی کافی، او دیاں یاداں دے وچ گیڑیا کر تو نینا والے خوہ، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ تے نہ رہندا مندر مسیتی، نہ رہندا بت خانے، نہ رہندا مندر مسیتی، نہ رہندا بت خانے، نہ رہندا عرشاں اُتے، نہ وچ حرم ٹکانے، اپنے یار دے جلویاں دے وچ سنیا دی جو، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ تے نوری خاکی عرشی فرشی او دادم بھر دے نوری خاکی عرشی فرشی او دادم بھر دے فلکاں اُتے چن ستارے او دی مدحت کر دے، پھل وی صفت کرن لئی کر دے شبنم نال وضو، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ، ساواں دی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ،
اللہ 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 سامادی تسبیح تے پڑھیا کر اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے، زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا معلا، دید کو رب نے بلایا، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلکنا، حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ بعد از اللہ کے نام، عزیز ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نظر ناطق، اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز چینل سے رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر۔ عزیز ناظرین، اس ماہ مقدس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے
ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع امانت ہے۔ امانت اس چیز کو کہتے ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ کسی کے سپرد کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر امانت کسی مال یا کسی سامان کو کہا اور سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے دین اسلام کی اصطلاح میں اس کا ایک وسیع مفہوم موجود ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اس آیت کے مطابق امانت سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں اور منصب بھی ہیں جو ہم جنہیں اہل سمجھتے ہوئے ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کی وہ بنیادی غلطی بھی بتائی گئی جس کی وجہ سے وہ انحطاط کا شکار ہوئے۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں امانتیں، ذمہ داریوں کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے نااہل، فجار، فسق اور بد اخلاق، بد دیانت اور بد کردار لوگوں کے حوالے کرنے لگے کہ جن کی وجہ سے پوری قوم کے اندر وہ تمام برائیاں سریت کرتی چلی گئیں کہ جو ان حکمرانوں کے درمیان بھی موجود تھیں۔ ایسے لوگوں کی قیادت میں پوری قوم ہی بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، اور اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان سے امامت لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نہ ہی تم امانتوں میں خیانت کرو کیونکہ تم اس کو جانتے ہو۔ اور یہی اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ خیانت کو پسند نہیں کرتا، سورہ انفال کے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ بے شک کہ اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت کو ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھواتا ہے تو تم نے اس کی امانت کو ادا کرنا ہے۔ یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور اسی کا ہی حکم انہیں اپنی امت کو بھی دیا ہے۔ ذکر رسول ہو اور قصیدہ رسول نہ ہو، یہ اس محفل کی شان ہی نہیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت، تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری رحمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر تیری رحمتوں کے چرچے، تہ خانہ لحد
لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت، تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، میری شاعری کا سکہ، میری شاعری کا سکہ سرِ عام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت، اور خوش نصیب کو ڈر کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیب کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیب کو غم، تیرے سایہ کرم میں، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، رہے آستہ سلامت، تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدام مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کو آرزو ہی نہیں
دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پہ، دل فدا ہے مدینے والے پہ، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دل مچلتا ہے میری، دل مچلتا ہے میری، آنکھ برس آتی ہے، دل مچلتا ہے میری، آنکھ برس آتی ہے، یاد طیبہ کی میرے دل سے کہاں جاتی ہے، دل مچلتا ہے میری، آنکھ برس آتی ہے، شوق دیدار مدینہ ہے میری آنکھوں میں، شوق دیدار مدینہ ہے میری آنکھوں میں، کوئی رونق ہو میرے مل کو کہاں بھاتی ہے، کوئی رونق ہو میرے مل کو کہاں بھاتی ہے، یاد طیبہ کی میرے دل سے کہاں جاتی ہے، دل مچلتا ہے میری، آنکھ برس آتی ہے، اور وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ سب جانتے ہیں، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ سب جانتے ہیں، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ سب جانتے ہیں،
بس یہی بات میرے قلب کو بہلاتی ہے، بس یہی بات میرے قلب کو بہلاتی ہے۔ اور اب تو سرکار بلا لیجئے مجھے طیبہ میں، 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 موت اب آپ کے بیمار پہ منڈلاتی ہے، موت اب آپ کے بیمار پہ منڈلاتی ہے۔ یاد طیبہ کی میرے دل سے کہاں جاتی ہے، دل مچلتا ہے میری آنکھ برس آتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت اس قصیدہ کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتے رہیں اور ان کے اسواہ پر عمل کرتے رہیں۔ عزیز ناظرین، ہادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہی صادق اور امین تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے ہی آپ کو دیا تھا۔ حتیٰ کہ ہجرت کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے اپنے انہی دشمنوں کی جو آپ کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، انہی کی امانتیں آپ کے گھر میں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور انہیں کہا کہ صبح یہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر کر آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس رات جس سکون کی نیند مجھے آئی، اس سے پہلے کبھی مجھے زندگی میں میسر نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کس قدر کڑا وقت ہے، مگر اللہ کے رسول کا حال دیکھیے کہ انہیں امانتوں کی کس قدر فکر ہے، اور اسی طریقے سے ان کے تربیت یافتہ ان کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رات اس تلواروں کے سائے میں گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر پرسکون نیند آئی۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا شیوا تھا اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، وہ اٹھے اور وہ دنیا کے اوپر چھا گئے۔ اسی طریقے کو میں نے اور آپ نے بھی اپنانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کر دے۔ اسی طرح سورہ معارج کی آیت نمبر 32 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جو صفات بیان کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ عہد بھی ایک امانت ہی ہے کہ جو ہم نے اپنے رب سے لیا ہے، ہم نے عالم ارواح میں ہی اللہ کے سامنے یہ عہد لے لیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم نے اسی کی اطاعت کرنی ہے جسے عہد الست کہا گیا، اور ہم سب نے وہاں گواہی دی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس عہد کو نبھانا ہم سب کی ذمہ داری میں ہے،
اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس عہد کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیں، کہ جیسے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس عہد کو ہی پورا کرنے کے لیے پورے خاندان کو وہ لے کر آ گئے اور کسی کو بھی واپس نہ چھوڑا ان کے دشمنوں نے۔ انہوں نے اپنی گردنیں گرا دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیا۔ ہم سب اس سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم دین اسلام کے لیے کیا چیز اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ جان تو بہت دور کی بات ہے، ہم سب یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں۔ وہ جو ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں وہ بھی تو ہمارے پاس امانت ہے، کیا اس امانت کو بھی، اس نعمت کو بھی ہم صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں جو اللہ نے وقت دیا، ہمیں جو اللہ نے صلاحیت دی، کوئی انسان جو اللہ نے اس روئے زمین پر اسے پیدا کیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو۔ تو ہم اپنی صلاحیتوں کو کھوجیں، جو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت اور اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے جو ہمیں مرنے کے بعد اس کی سپرد کرنی ہے۔ تو ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس نعمت کا استعمال کیسے کیا، اس صلاحیت کو کن کاموں میں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم 1 انچ نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کون سا علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہ وہ سوچ کا مقام ہے کہ ہم یہاں پر ٹھہر کر اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، کیونکہ اس ماہ مقدس کی ایک شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روح سے پھر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس رمضان میں تھوڑا سا ٹھہر کر یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں، اور اس نے کون کون سی امانتیں ہمیں دی ہیں اور ان امانتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک تذکرہ اور ایک آپ کی توجہ میں اس جانب بھی دلانا چاہوں گی کہ جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں، یہ ارض پاک، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو حاصل ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنا ہے۔ اس امانت کو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کر سکیں۔ تو ہماری بقا بھی اسی میں ہے اور ہماری سرخروئی بھی اسی میں ہے۔ ہم سب یہاں اس ماہ مقدس میں ٹھہر کر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ اس ملک کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اس کو جو اسلامی ریاست بنانے کا بیڑا ہم نے اٹھایا اور ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم حاصل ہی اسے اپنے دشمنوں سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے؟ کیا ہم جانے سے پہلے اپنی نسل کو ایک ایسا ملک دے کر جا رہے ہیں جس کا مطلب حقیقتاً لا الہ الا اللہ ہے؟ اگر نہیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم یہاں اپنا جائزہ لیں اور احتساب کریں اور اللہ سے پھر یہ دعا بھی کریں کہ یا رب العالمین، جو زندگی رہ گئی ہے، یا اللہ اپنے دین کے نفاذ کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی بن پڑے اسے قبول فرما لیجئے۔ اور اس دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں کہ یا رب العالمین، اس زمین کے اوپر ہماری ہی زندگی میں اپنے نظام کو قائم کروا دیجئے، اس زمین کو لا الہ الا اللہ کا بہترین مرکز بنا دیجئے۔ یا رب العالمین، ہم اس حدیث کے مطابق ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی نشانیاں بیان کی تو انہوں نے پھر ہند کا بھی ذکر کیا۔ تو یا رب العالمین، یا باری تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اس گروہ کے اندر شمار ہو جائیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے اوپر ہوں،
اور اللہ ہمیں اس راستے میں قبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔